لیڈر بننے کے لیے میں یہ عرض کروں گا چند ایک چیزوں کو اگر آپ پیش نظر رکھیں. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی اچھے لیڈر کی صحبت میسر آ جائے، کسی کے پاس بیٹھنا اگر مل جائے، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے قیادت اور لیڈرشپ سیکھنے کا. اچھا. کیونکہ وہاں آپ دن رات سیکھ رہے ہیں اور پریکٹیکلی سیکھ رہے ہیں. وہاں آپ کے سامنے صرف تھیوری نہیں ہے. صحیح. اور جو پریکٹیکل اور جو کسی کی صحبت میں رہ کے سیکھا جاتا ہے یہ دیر پا بھی ہوتا ہے، یہ اندر تک اثر کرنے والا ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی صحبت میں رہیں اور اس کی لیڈرشپ کوالٹیز کو دیکھیں. صحیح. وہ اپنے ساتھ والوں سے بولتا کیسے، کلام کیسے کرتا ہے، کام کیسے لیتا ہے، مشکل وقت میں اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح ان کو برداشت کرتا ہے، کیسے حوصلہ رکھتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. فیصلے کیسے. ٹھیک. تو یہ چیزیں جب آپ کسی کے قریب رہ کے دیکھتے ہیں تو پھر بہترین صلاحیتیں لیڈرشپ کے آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں. دوسری بات ہے کہ جو دنیا کے لیڈرز ہیں ان کے بارے میں خود آپ غور کر لیں کہ کس میں کیا خوبی ہے، یا ان کے حالات پڑھ لیں. وہ حالات پڑھنے کے اندر تو پھر آپ پچھلے جو نا وہ 1000 سال کے لوگوں کے حالات پڑھ سکتے ہیں. ان کے حالات پڑھیں اور اس کی وہ خصوصیات جمع کریں. کیونکہ اکثر و بیشتر بنیادی کسی بھی شعبے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ 20 25 30 ہی ہوتی ہیں. صحیح. کامیاب آدمی کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی 20 25 ہیں، اور ناکام آدمی کی حرکتیں بھی 20 25 ہی ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو کامیاب لیڈرز ہیں اور جو ناکام لیڈر ہیں دونوں کی خوبیاں اور حرکتیں یہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گی کہ فلاں لیڈر جو کامیاب ہوا اس کی کامیابی کے پیچھے اسباب کیا تھے، اور فلاں جو ناکام ہوا اس نے کون سے بم کو لات ماری تھی. صحیح. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کامیابی کیا، ناکامی کیا، لیڈرشپ کیا کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ زندگی میں ہمیشہ سیکھنے کا عمل جاری رکھے. جو لیڈر بھی سیکھنا اور پڑھنا اور مشاہدہ کرنا اور اپنے مشاہدے پر غور کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پیچھے ہوتا جاتا ہے. تو لہذا کسی کی صحبت اختیار کر لیں، کسی لیڈرشپ کو سٹڈی کیس کے طور پہ آپ بغور دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، پڑھیں، خصوصیات کو جمع کریں. کامیاب لیڈرز اور ناکام لیڈرز ان کے حالات پڑھیں اور ان کی خوبیاں خامیاں جو ہے اس کے اوپر غور کریں. پھر اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا یہ پچھلے سارے کاموں سے زیادہ ضروری ہے. ایک آدمی لیڈرشپ کی کوالٹی تو یہ پڑھتا ہے کہ لیڈر کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے نا، کشادہ سینہ ہوتا ہے. وہ چھوٹی موٹی باتوں کو تو ایسے اگنور کر دیتا ہے. اس کا دل تو دریا کی طرح، سمندر کی طرح وسیع ہوتا ہے، جس میں چھوٹے موٹے جملے جو ہے وہ ایسے ہی ہیں کہ سمندر میں کوئی گندگی چلے گی تو اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. اب اس نے پڑھا بھی یہی، بھاشن بھی اسی کا دیا، اور اس کے بعد کسی نے تھوڑی بہت اونچ نیچ کی بات کر دی تو پھر کہا بیٹا اب تو قبر کی دیواروں تک تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو اب اگر عمل یہ ہو تو پھر باقی ساری چیزیں فیل ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیڈر بننا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ جس سطح پہ آپ کھڑے ہیں اس سطح پر آپ کا رویہ کیا ہے. صحیح. آپ کا اپنے خاندان کی حد تک آپ اپنے خاندان کو کیا اس طرح لے کے چل لیں جیسے لے کے چلنا چاہیے. اگر آپ کو کسی چھوٹے سے ادارے کا ہیڈ بنایا گیا ہے تو کیا آپ اس ادارے کو اس طرح لے کے چل سکتے یا نہیں چل سکتے. جو بندہ مینیجر بننے کے قابل نہیں ہے وہ لیڈر بننے کے قابل ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. کیونکہ مینیجر کی تو ساری خصوصیات لیڈر کے پاؤں تک ہی پہنچتی ہیں. ایسا ہی. اور لیڈر اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو جو بندہ مینجمنٹ کے اندر فیل ہے وہ لیڈر کہاں سے بن سکتا ہے.